تیسری ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا. گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا. مارنا، گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی نہیں مارے. سمجھ رہے؟ اور گندی زبان استعمال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کبھی بھی گندی زبان استعمال نہیں کرے. تو اس طرح بیویوں کو ستانا، مارنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک کرنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم کبھی بھی اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرو، کیونکہ ان کی اگر ایک چیز پسند نہ بھی آئے تو دوسری چیز پسند آ جاتی. اس چیز کو یاد رکھ لے کے زندگی گزارو. اس پہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. چلو ٹائم بہت ہو گیا، بلکہ اب ایک آخری بات بول دوں گا. کیونکہ ہمارے صحابہ کی ہم زندگیاں دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھیں تو وہ مارنے والے، گالیاں دینے والے، ظلم کرنے والے، ستانے والے ایسے نہیں تھے جو عام طور پر آج مرد کرتے ہیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. اب چوتھی چیز یہ ہے، اچھا ایک حدیث بھی اس میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر. سب سے اچھا مرد بھی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. مطلب اس کی بیوی گارنٹی دینا، اس کی بیوی اس چیز کا ثبوت دینا کہ میرے شوہر بہت اچھے، تو ویسا آدمی اچھا. سب دوستوں کے سامنے تو اچھے بن رہے، نمازی، متقی، پرہیزگار، داڑھی، ٹوپی سب ہے، گھر میں گئے تو بیوی کاپری، کیونکہ اس کے اخلاق اتنے برے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی گزار رہی. تو ایسا مرد اچھا نہیں مانا جائے گا. تو اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے لیے یعنی مرد جو ہے دیوس نہیں بننا. مرد دیوس نہیں بننا مطلب اپنی بیویوں کو بنیادی تعلیم دینا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ تحریم میں کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطلب تم بھی جنت میں جاؤ، ساتھ میں گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. دیوس نہیں بننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اس گھر کی عورتیں بہت سارے غلط کام کرتی ہیں، لیکن مرد خاموش ہو کے بیٹھ جاتا. مرد کچھ بھی نہیں بولتا، بس یہ بول دیتا کہ نہیں جی ہمارے گھر کی عورتیں مانتی نہیں، بول کے بھی فائدہ نہیں ہے، بس کچھ بھی کرنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کی لڑکیاں، اس کی عورتیں، اس کی بیوی جو بھی ہے کچھ بھی غلط کام کرے. جیسے کہ میں کل بولا سوشل میڈیا کے اس میں نوجوان لڑکیاں انسٹا میں کیا پوسٹ کر رہی، اپنے موبائل کے سٹیٹس پہ کیا گانے لگا رہی، کچھ بھی نہیں معلوم. کئی شوہروں کو نہیں معلوم، ڈیلی گانے لگا رہی. بیچارہ انہیں داڑھی والا، ٹوپی والا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ سٹیٹس پہ گانے لگاتی، شاعریاں لگاتی، گندے گندے ویڈیوز لگاتی. شوہر کو پتہ ہی نہیں، یعنی تو پتہ ہوئی تو بھی خاموش بیٹھا. وہ کئی لڑکیاں رات کے 12 بجے جاتے ہوئے وہ ولاگس بناتے ہوئے وہ کیا بولتے بھائی، وہ روڈاں پہ کھانے کے سموسے اور کیا کھاتے جی، وہ پانی پوریاں. ہاں یہ پانی پوریاں گٹروں کے آگے ٹھہر کے، نالیاں کے آگے ٹھہر کے وہ پانی پوریاں کھاتے ہوئے رات کے 12 بجے نکل کے ایسا کھاتے ہوئے ویڈیوز بنا لے کے، ہم حیدرآباد کی لڑکیاں ہیں، رات کے 12 بجے بھی گھر سے باہر نکلتے، ہم پانی پوری کھاتے نالی پہ ٹھہر کے. ایسے ویڈیوز جو بناتے نا، ہاں بے غیرتاں ہیں. رات کے 12 بجے نوجوان بچی جا کے اسکوٹی پہ وہ اکیلی جا کے کھا رہی اور ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہی. وہ بے غیرت باپ کیسا کی، وہ بے غیرت شوہر کیسا کی، دیکھتا نہیں کیا کر رہی بچی. تو ایسی بے غیرت نہیں بننا، ایسے دیوس نہیں بننا، یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اصل میں یہ بے غیرت نہیں بننا بولے تو کیا کرنا؟ عورت کو علم سکھانا. علم سکھانا بولے تو اس کو علمی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں لے کر چلے جانا، جمعہ کے خطبات سنانا. تب جا کے پھر جب علم آ جائیں گا تو ایسے غلط کام، ایسے گندے ویڈیوز، ایسے گندے کام کرنے سے عورتیں بچتی ہے. اس لیے عورتوں کو علم سکھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آخری بات ہے حق وراثت. وراثت سے محروم نہیں کرنا، بلکہ بیویوں کو وراثت میں حق دینا. اگر اولاد نہیں ہے تو 4واں حصہ ملتا، اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کو ملتا. مطلب شریعت نے بیوی کو جو حصہ وراثت میں رکھا وہ وراثت میں حصہ دینا یہ ضروری ہے، اہم ہے. تو بہرحال یہ 5 عورت کی ذمہ داریاں یعنی بیوی کی ذمہ داریاں اور 5 مرد کی یعنی شوہر کی ذمہ داریاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. طلاق کیوں ہو رہا ہے اس ٹاپک میں 2 پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا اب تک.
کون کون سے دو؟ کیا کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ تحقیق نہیں کرنا. پہلی چیز صحیح تحقیق نہیں کرنا جس کی وجہ سے طلاق ہو رہا، اور دوسری چیز ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو رہا. تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اب تک میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا.